بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو مارخور نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک انفارمیٹو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حساس مقام ہو وہاں پر عام آدمی کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسی حساس جگہوں پر صرف متعلقہ لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے حساس جگہ کے بارے میں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ آج ہم بات کریں گے نواڈا کے علاقے میں موجود امریکہ کے فضائی اڈے 51 کی۔ یہاں پر ہائی وے جو ایلینز کو خوش آمدید کہہ رہی ہے، یا ایلینز کی لاشیں ہوں یا اڑن تشتریاں ہوں، اس کی حساسیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کی نظریں اس مقام پر ٹکی ہوئی ہیں کہ یہاں ایسا کیا چل رہا ہے جو پوری دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ امریکہ 50 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک ہے جس میں 350 ملین کے قریب لوگ بستے ہیں۔ 1783 میں امریکہ نے آزادی حاصل کی۔ امریکہ نے عالمی جنگوں میں بھی حصہ لیا، جس کی وجہ سے دنیا تباہ ہوتی گئی اور امریکہ سپر پاور بنتا گیا۔ یہ نارتھ سے کینیڈا اور ساؤتھ سے میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ کے مغربی حصے میں لاس ویگس سے 83 میل جنوب میں بسا نواڈا کا علاقہ 51 موجود ہے۔ یہ انتہائی پراسرار ہے۔ اس کے انچ انچ پر سیکیورٹی موجود ہے۔ یہ غیر ممنوعہ علاقہ ہے۔ آسمان اور زمین اور چاروں طرف سے یہ علاقہ بالکل سیل ہے۔ اس علاقے میں عام آدمی کا داخلہ تو دور کی بات ہے، قریب جانے پر بھی گولی مار دی جاتی ہے۔ اس ایریے کے اوپر جہاز پرواز نہیں کر سکتے۔ کیمروں اور حساس آلات سے اس ایریا کی نگرانی کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایسے حساس آلات نصب ہیں کہ ایک سوئی کے گرنے کی آواز کو بھی کیچ کر لیا جاتا ہے۔ حساس کیمراز بھی موجود ہیں۔ اس پورے علاقے میں جنگلات کو اگا دیا گیا ہے تاکہ سیٹلائٹ سے بھی یہ علاقہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کا یہ کونا اتنا پر اسرار کیوں ہے؟ ایسی کون سی ایجادات ہو رہی ہیں یا ایسے کون سے تجربے کیے جا رہے ہیں جو امریکنز دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے، یا پھر خوف و ہراس پھیلا کر دنیا کو اس علاقے سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا واقعی یہ علاقہ ایلینز کی آمد و رفت کا مرکز ہے؟ اصل میں یہ امریکن ایئر فورس کا ٹھکانہ ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے کوئی بھی ایریا 51 کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ 1951 میں پہلی بار CIA نے اس کے وجود کو قبول کیا اور اسے ایریا 51 کے نام سے ڈکلیئر کیا۔ بہت عرصہ تک یہ بات ایک معمہ بنی رہی، لیکن پھر ایک حادثہ ہوا۔ اسے روزویل انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جولائی 1947 کو بدھ کی شام کو ایک اڑن تشتری میکسیکو کے علاقے روزویل میں گر پڑی۔ روزویل آرمی ایئر بیس نے اس UFO کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے اوپر 8 لوگ سوار تھے، جس میں سے صرف 2 زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس تھی جو راڈار کی نظروں سے بچ کر اڑ رہی تھی۔ اس خفیہ ٹیکنالوجی کو ایریا 51 میں ہی تیار کیا جا رہا تھا۔ اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی جو کرنل ولیم نے اخباروں کو بتائی، لیکن کرنل ولیم نے چند ہی گھنٹوں میں بیان بدل دیا کہ یہ کوئی UFO نہیں بلکہ موسمی غبارہ تھا۔ یہ بیان کرنل ولیم نے کس کے کہنے پر بدلا؟ بلکہ یہاں تک کہ اخباروں کو بھی دھمکیاں دی گئیں۔ میگ بریزل نامی ایک سائنٹسٹ نے 9 جولائی 1947 کو ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے کہا کہ میں نے خود ان چیزوں کا ملبہ دیکھا ہے جو روزویل علاقے کے اندر گری تھیں۔ وہ UFO ہی تھی۔ لیکن اس کے بعد بریزل کو غائب کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بریزل واپس آیا، لیکن اس کے بعد اس نے چپ سادھ لی اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ روس نے 1998 کے اندر ایریا 51 کی کچھ سیٹلائٹ تصاویر شائع کی، جہاں امریکی ایئر فورس کو جنگی مشقیں کرتے دیکھا گیا۔ لیکن اس سے پہلے امریکہ کسی ایسی ٹیکنالوجی کے وجود سے ہی انکاری تھا۔
اس کے بعد ہائپرسونک ٹیکنالوجی کو بنایا گیا جو کہ آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے. اس کی رفتار 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور یہ راڈار کو بھی چکمہ دے دیتی ہے. بعد میں یہ ٹیکنالوجی یو ایف او میں تبدیل ہو گئی. ایسے بہت سے راز ایریا 51 کے اندر پوشیدہ ہے. اس کے بعد یو ایف او یا اڑن تشتری کو دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. کسی نے انکار کیا، کسی نے نظر کا دھوکہ کہا. 1947 سے 1969 تک 12,000 ایسے کیس رپورٹ ہوئے. 1948 کو ایریا 51 میں ایک یو ایف او کو دیکھا گیا. ایک امریکی پائلٹ نے یو ایف او کو دیکھا اور اپنے طیارے B-51 میں پیچھا شروع کیا، لیکن یو ایف او نے اس کے طیارے کو گولیوں سے اڑا دیا. پھر اس کے بعد وائٹ ہاؤس پر یو ایف او کو دیکھا گیا جن کی تعداد 20 تھی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں یو ایف او نظر آئیں. اس واقعے کے بعد عوام نے یو ایس اے کی گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا کہ اس حقیقت کو سامنے لایا جائے. اس پریشر کے نتیجے میں پروجیکٹ بلو بیگ کا منصوبہ شروع کیا گیا تاکہ اس واقعے کی حقیقت کا پتہ چلایا جا سکے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس مشن کے کپتان کیپٹن ایڈورڈ نے جواب طلب کیا تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ یہ کوئی یو ایف او نہیں بلکہ موسمی غبارے تھے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے طاقتور گروہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی تفصیلات منظر عام پر آ سکیں. 28 اگست 2008 کو ممبئی میں ساحل سمندر گیٹ وے انڈیا پر دن دہاڑے لوگوں کا ہجوم تھا. لوگ ایک دوسرے کی تصویریں بنا رہے تھے. اچانک ایک یو ایف او نمودار ہوئی اور یہ منظر لوگوں کے کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا. یہ یو ایف او صرف 4 سیکنڈ نظر آئی. یو ایف او انتہائی طاقتور اور چمکدار میٹل سے بنی ہوتی ہیں اور انتہائی تیز رفتار ہوتی ہیں. ان کی سپیڈ 7 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے. ان کی ریڈیشن کی وجہ سے کوئی بھی جاندار ان کے پاس نہیں آ سکتا. یہ بجلی اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یہ جدید ترین لیزر سے کسی بھی شے کو تباہ کر سکتی ہیں. ان کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر ایریا 51 اور برمودا ٹرائی اینگل میں تیار کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام کو ایسی جگہوں سے دور رکھا جا رہا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ دجال ایسی سواری کو استعمال کر کے پوری دنیا میں آنن فانن گھومے گا. جیسے حدیث مبارکہ میں دجال کا گدھا کہا گیا ہے اور اس کے سائے میں 70,000 لوگ سما سکیں گے. یہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو ابھی پوری دنیا میں کسی کو بھی میسر نہیں ہے. باقی جہاں تک ایلینز کی بات ہے، اس دنیا میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ انسان ہی ہیں جو ایسے لباس میں دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق ہیں، تاکہ ان یو ایف اوز کو بھی کسی دوسرے سیارے کی ایجاد سمجھ لیا جائے. سوال یہ ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو اتنی جدید ٹیکنالوجی اور یو ایف او تیار کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ان کے پیچھے ایسی یہودی تنظیمیں ہیں جو اپنے مسیحا یعنی دجال کے آنے کی تیاری کر رہی ہیں. دجال ایسی ہی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا. اس بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے اور یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کی تیاری کرتے ہیں یا پھر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو نئی معلومات ملی ہوں گی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے مارخور نیوز. مارخور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.